ایک بادشاہ اپنے دربار کے اندر اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اسی دوران کچھ لوگ ایک بندے کو پکڑ کے لاتے ہیں جو کہ ایک آنکھ والا تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس بندے کو تم کیوں پکڑ کے لائے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ایسا منحوس ہے، اگر کوئی اس بندے سے صبح کے وقت مل لیتا ہے یا اسے صبح کے وقت دیکھ لیتا ہے تو اس کا سارا دن جو ہے وہ بیکار اور بالکل فضول گزرتا ہے اور سارا دن اس کا خراب گزرتا ہے، اور اگر اس نے کوئی کام کرنے ہوتے ہیں تو وہ سارے کام اس کے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی منحوس ہے، اس نے بڑے لوگوں کے گھروں کو تباہ کیا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس بندے کو جو ہے وہ ملک بدر کر دیا جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارے کہنے پہ ایک بندے کے اوپر اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا اور اتنا بڑا فیصلہ نہیں میں اتنی جلدی دے سکتا۔ سب سے پہلے میں اسے اپنی ذات پہ جو ہے وہ اس کا تجربہ کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم ایسے کرنا، جب میں صبح کے وقت اپنی آرامگاہ سے باہر آتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے اس کا چہرہ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ صبح کا وقت ہوا، بادشاہ اپنی آرامگاہ سے باہر آتا ہے تو لوگوں نے اسے بادشاہ کے آرامگاہ کے بالکل سامنے جو ہے وہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ اب بادشاہ نے سب سے پہلے صبح کے وقت اس کا چہرہ دیکھا۔ واپسی اپنی آرامگاہ کی طرف جب آتا ہے تو بادشاہ تیار ہو کے جب اپنا جوتا پہننے لگتا ہے تو جوتے کے اندر ایک بچھو جو ہے وہ چھپا بیٹھا ہے۔ اس بچھو نے اس بادشاہ کو کاٹ لیا، جس کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ بادشاہ فوراً جو ہے وہ اپنے بستر پہ گر جاتا ہے اور تڑپنا شروع کر دیتا ہے۔ شاہی طبیبوں کو بلایا گیا اور اس نے بڑی مشکل سے بادشاہ کا علاج کیا اور اس کے بدن سے جو ہے وہ اس بچھو کے زہر کو نکالا۔ زہر تو نکل گیا، بادشاہ کی جان بھی بچ گئی، لیکن اسی تکلیف کے اندر بادشاہ کو کئی دن جو ہے وہ بستر علالت پہ گزارنے پڑے۔ جب کچھ دن کے بعد بادشاہ تھوڑا تندرست ہوا تو اس نے پیغام بھیجا کہ فوراً جو ہے وہ دربار سجایا جائے اور اس بندے کو دربار کے اندر حاضر کیا جائے۔ بادشاہ دربار کے اندر پہنچا، لوگ دوبارہ پھر اس کو فوجی جو ہے وہ پکڑ کے لائے، بادشاہ کے سپاہی، اور بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب وہ لوگ بڑے خوش ہیں کہ جو پہلے دن اس کو پکڑ کے لائے تھے اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اس کو جو ہے وہ ملک بدر کر دیا جائے، اب وہ سوچ رہے تھے کہ اب بادشاہ تو اپنی ذات پہ اس کا تجربہ کر چکا ہے، اب اس کو دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ بھی فیصلہ سنانے ہی لگا تھا کہ ایک وزیر اٹھ کے جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں، تم ہمارے بڑے خاص وزیر ہو، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ حضور، بات یہ ہے کہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ آپ نے صبح کے وقت اس کا چہرہ دیکھ لیا، جس کی وجہ سے آپ اس دن سے تکلیف میں ہیں۔ آپ کے عقیدے کے مطابق اور آپ کے اس ذہن کے مطابق یہ بندہ آپ کے لیے منحوس ہے، کیونکہ آپ نے اس کو دیکھا، آپ کو بچھو نے کاٹا اور آپ اس دن سے اسی کی وجہ سے تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، یہ آپ کی نظر میں منحوس ہے۔ اگر آپ اس دن سے اس کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، اس دن سے یہ بھی قید کاٹ رہا ہے اور یہ بھی طرح طرح کی تکلیفیں جو ہے وہ برداشت کر چکا ہے، کیونکہ جب سے آپ بستر پہ تھے یہ اس دن سے قید کے اندر ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کے لیے منحوس ہیں کہ یہ آپ کے لیے منحوس ہے؟ آپ نے اس کو دیکھا، آپ تکلیف میں رہے، اس نے آپ کو دیکھا اور یہ بھی اس دن سے تکلیف میں ہے، تو آپ منحوس ہیں یا یہ آپ کے لیے منحوس ہے؟ یہ بات اس بادشاہ کے دل کو جا کے لگتی ہے اور اس نے کہا کہ آج کے بعد یہ میرا اعلان ہے کہ اس کو کوئی منحوس نہیں کہے گا، اور اگر کسی نے اس کو منحوس کہا تو میں بادشاہ سلامت اس کو سخت سے سخت جو ہے وہ سزا دوں گا۔ تو پتہ چلا کہ کوئی انسان کسی کے لیے منحوس نہیں ہوتا، یہ ہمارے ہی کچھ برے اعمال ہوتے ہیں کہ جن کی سزا رب ذوالجلال ہمیں دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے، اور آزمائش اللہ تعالیٰ ہماری فرماتا ہے
اور ہم اس کا قصوروار جو ہے ہم کسی انسان یا کسی حیوان کو جو ہے وہ ٹھہرا لیتے ہیں۔